معزز دوستو، اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک شہر ایسا ہے جہاں اب گلیوں میں بچوں کی ہنسی نہیں گونجتی، جہاں ہوا میں زندگی نہیں صرف موت کی بو ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ وہ مقام جہاں انسانیت کے جسم پر زخم نہیں بلکہ ایسے گھاؤ ہیں جن سے خون نہیں بلکہ صدائیں بہتی ہیں۔ یہ نہ تو یمن ہے، نہ شام، اور نہ ہی غزہ۔ یہ ہے سوڈان، وہ سرزمین جسے آج پھر خون میں نہلا دیا گیا۔ دارفور کا شہر الفاشر، جو کبھی تجارت، محبت اور زندگی کا مرکز تھا، آج ملبوں، چیخوں اور راکھ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ صرف ایک خانہ جنگی نہیں، یہ انسانیت کے ضمیر پر لگا ہوا ایک اور داغ ہے۔ آج ہم بات کریں گے سوڈان میں پیش آنے والے حالیہ واقعے کی، ایک ایسی داستان کی جو صرف سوڈان کی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے زوال کی کہانی ہے۔ ایک ایسی کہانی جو غلامی سے شروع ہوئی، بغاوتوں سے گزری اور اب تباہی پر ختم ہو رہی ہے۔ سوڈان کی خانہ جنگی میں کون کون سے مسلم ممالک شامل ہیں، اور کیا پاکستان بھی اس میدان میں کھڑا ہے، یا پھر یہ متحدہ عرب امارات کی کارستانی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ سوڈان کا خون کب خشک ہوگا اور انسانیت کب جاگے گی۔ پیارے دوستو، انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سوڈان کی سرزمین ایک بار پھر خون سے تر ہو چکی ہے۔ سوڈان کے صوبے دارفور کا شہر الفاشر، جو کبھی زندگی کی حرارت اور انسانوں کے کہکوں سے گونجتا تھا، آج ملبوں، چیخوں اور دھوئیں میں لپٹا ہوا ہے۔ وہ گلیاں جہاں کبھی بچے کھیلتے تھے، اب لاشوں کے ڈھیر سے بھری ہیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ریپڈ سپورٹ فورسز یعنی RSF نے اپنی سفاک کارروائیوں سے دنیا کو یاد دلایا کہ جب طاقت اندھی ہو جائے تو انسانیت دفن ہو جاتی ہے۔ اقوام متحدہ نے اس سانے کو انتہائی خوفناک قرار دیا، مگر لفظ ہمیشہ کمزور پڑ جاتے ہیں جب ظلم اپنی انتہا کو چھو لے۔ اکتوبر 2025 میں سوڈان کا شہر الفاشر ایک بار پھر دنیا کی نظروں میں آیا، مگر اس بار خبر امن یا تعمیر کی نہیں بلکہ تباہی اور انسانیت کے زخموں کی تھی۔ یہ شہر جو کبھی دارفور کا دل اور تجارتی مرکز سمجھا جاتا تھا، اب ملبوں، لاشوں اور چیخوں کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ریپڈ فورسز یعنی RSF نے سوڈانی فوج کے خلاف فیصلہ کن پیش قدمی کرتے ہوئے الفاشر کے بیشتر حصوں پر قبضہ کر لیا۔ یہ حملہ کئی ہفتوں کی منصوبہ بندی کے بعد کیا گیا، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق RSF نے عام شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا۔ رہائشی علاقوں پر بھاری توپ خانے سے گولہ باری کی گئی، بازاروں میں آگ لگا دی گئی اور اسپتال زخمیوں سے بھر گئے، جس کی وجہ سے طبی امداد پہنچانا بھی ناممکن ہو گیا۔ الفاشر کے مرکزی اسپتال التورا اور زیدان میڈیکل کمپلیکس پر بھی بمباری کی گئی۔ یوں جنگی قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہسپتال کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا، جبکہ بین الاقوامی ادارے ریڈ کراس نے خبردار کیا کہ شہر میں 2 لاکھ سے زائد لوگ محصور ہیں جنہیں پانی، خوراک اور دواؤں کی سخت قلت کا سامنا ہے۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق سوڈان کی فوج SAF نے شہر کے جنوبی حصے میں مزاحمت جاری رکھی، مگر RSF کے حملوں نے ان کی سپلائی لائنز کاٹ دی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق صرف اکتوبر کے مہینے میں 5000 سے زائد شہری ہلاک ہوئے، جبکہ 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شہر چھوڑنے کی کوشش کی۔ سوڈان میں کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس کے مطابق RSF کے جنگجوؤں نے لوٹ مار، قتل عام اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے واقعات کو منظم طریقے سے انجام دیا۔ پیارے دوستو، تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ الفاشر پر قبضہ حمیدتی کے لیے دارفور میں مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ دارفور وہ خطہ ہے جہاں سے RSF نے جنم لیا تھا۔ دوسری جانب جنرل عبد الفتاح البرہان کی فوج مغربی اور شمالی سوڈان میں اپنی پوزیشن مستحکم رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دونوں رہنما دراصل اقتدار کی لڑائی میں الجھے ہوئے ہیں، جس نے سوڈان کو مکمل طور پر تقسیم کر دیا ہے۔ ماضی کے اعداد و شمار کو دیکھا جائے تو یہ خانہ جنگی اپریل 2023 میں اس وقت شروع ہوئی جب سوڈانی فوج اور RSF کے درمیان عبوری حکومت کے قیام اور فوج کے انتظامی معاملات پر اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ دونوں گروہوں نے ابتدا میں ملک میں جمہوری عمل کی بحالی کا وعدہ کیا، مگر جلد ہی اقتدار کی ہوس اور بیرونی حمایت کے حصول نے انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ مصر، متحدہ عرب امارات اور روس جیسے ممالک پر مختلف گروہوں کی پشت پناہی کے الزامات لگ چکے ہیں، جس نے تنازع کو مزید پیچیدہ کر دیا ہے۔ اور اب حال ہی میں الفاشر حملے نے اس حقیقت کو بے نقاب کر دیا کہ اب یہ جنگ صرف اقتدار کی نہیں رہی بلکہ نسلی، معاشی اور علاقائی تقسیم کا عکاس بن چکی ہے۔ دارفور کے غیر عرب قبائل
آر ایس ایف کے ظلم کا خاص نشانہ بن رہے ہیں اور بین الاقوامی برادری اب اس صورتحال کو ممکنہ نسل کشی کے خدشات سے جوڑ رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے اس جنگ کو سوڈان کا خاتمہ قرار دیا ہے، کیونکہ یہاں بھی انسانی بحران، قتل و غارت، نسلی تضاد اور سیاسی برتری کی جنگ شدت سے پھیل چکی ہے۔ الفاشر کا سانحہ دراصل ایک ملک کی تباہی کی علامت ہے، ایک ایسا ملک جو جمہوریت کی امید لے کر چلا تھا مگر طاقت کی بھوک میں بکھر گیا۔ آج سوڈان کے بچے ملبوں میں کھیل رہے ہیں، مائیں لاپتہ عزیزوں کی تصویریں لیے رو رہی ہیں اور بوڑھے اس امید پر زندہ ہیں کہ شاید ایک دن امن واپس آ جائے۔ لیکن جب اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے رہنما اپنی جنگ کو عوام کی تقدیر پر ترجیح دیتے رہیں گے، سوڈان کی زمین خون سے رنگی رہے گی اور الفاشر جیسے شہر انسانیت کے ضمیر پر ہمیشہ کے لیے ایک بدنما داغ بنے رہیں گے۔ ناظرین گرامی، حالیہ ہونے والی خانہ جنگی کے بعد الفاشر کے ایک شہری عزیز الدین نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں میڈیا کو بتایا کہ 4 دن پہلے وہ اپنے گاؤں سے نکلا تھا۔ راستے میں جو کچھ دیکھا وہ کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ لوگوں کو 2 گروپوں میں بانٹا گیا، ایک گروپ کو زندہ چھوڑ دیا گیا اور دوسرے کو انہی کے سامنے قتل کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمیں لاٹھیوں سے مارتے رہے، گراتے رہے اور میں سمجھ گیا کہ اب زندگی ختم ہو گئی ہے، مگر خدا نے موقع دیا اور میں بھاگ نکلا۔ اور آج عزیز الدین تابیلا کے ایک پناہ گزین خیمے میں لیٹا ہوا ہے، جسم زخموں سے بھرا ہے، آنکھوں میں ایسا خوف ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ وہ بتاتا ہے کہ آر ایس ایف کے جنگجو آسمان سے موت بن کر برسے، جو بھاگتا تھا مار دیا جاتا تھا، جن کے پاس کچھ ہوتا چھین لیا جاتا اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان سے سانسیں چھین لی جاتی۔ جب میں نکلا تو راستے میں لاشوں کے ڈھیر دیکھے، کچھ کے چہرے بھی پہچانے نہیں جاتے تھے۔ مجھے بھی اتنا مارا گیا کہ میں نے سوچا کہ اب سب ختم ہو گیا، مگر خدا نے رحم کیا اور میں بھاگ نکلا۔ 3 دن تک زخمی حالت میں بھوکا پیاسا ننگے پاؤں جھاڑیوں میں چھپتا ہوا تابیلا پہنچا۔ سوڈان کی خانہ جنگی کے حوالے سے اقوام متحدہ کے نمائندے بتاتے ہیں کہ 2 دن تک الفاشر کی زمین جلتی رہی، عورتیں چیختی رہیں، بچے مرتے رہے، بوڑھے زمین پر گرے ملے، اور جب گولیاں ختم ہو گئیں تو چھرے، لاٹھیاں اور چھریاں استعمال کی گئیں۔ یعنی یہ ظلم کی وہ داستان ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل اور بہت تکلیف دہ ہے۔ ناظرین گرامی، سوڈان کی کہانی غلامی، بغاوت، تقسیم، اقتدار اور غداری کی کہانی ہے۔ 1956 میں جب یہ ملک برطانیہ اور مصر کی مشترکہ نو آبادیاتی حکمرانی سے آزاد ہوا تو عوام نے سوچا کہ اب شاید سکون کی صبح طلوع ہوگی، مگر آزادی کے فوراً بعد امن کی بجائے خانہ جنگی نے اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ شمال اور جنوب کے درمیان مذہبی، نسلی اور معاشی تفریق اتنی گہری تھی کہ ایک متحد ریاست کا خواب شروع میں ہی بکھر گیا۔ شمالی سوڈان کا جھکاؤ عرب اور مسلم شناخت کی طرف تھا، جبکہ جنوبی سوڈان عیسائی اور افریقی ثقافت کے تحفظ کے لیے لڑ رہا تھا۔ 1955 میں خانہ جنگی شروع ہوئی جو 17 سال تک جاری رہی۔ لاکھوں لوگ مارے گئے، لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ پھر 1972 میں امن معاہدہ ہوا، مگر یہ امن زیادہ دیر نہ ٹھہر سکا کہ کیا انسان کی قیمت ہمیشہ کسی اور کے خون سے ادا ہوگی؟ کیا ضمیر کو جگانے کے لیے ہمیں مزید لاشوں کا انتظار کرنا پڑے گا؟ سوڈان آج خون کے آنسو رو رہا ہے اور شاید تب تک روئے گا جب تک ہم، آپ اور پوری دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ انسانیت کسی ایک ملک کی نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔